وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جا رہا تھا کہ ہم نے انسان کو اس کے گزشتہ ہفتے اسی مضمون پر کچھ عرض کیا جا رہا تھا کہ جہاں تک والدین کا حقوق کا تعلق ہے اس کے لیے مختصر بات یہ ہے کہ جو دلیل اللہ سبحانہ و تعالی کے حق کی ہے کہ سب سے بڑا حق اس کا ہے، جو دلیل اس کی ہے یہی دلیل والدین کے سب سے بڑا حق ہونے کی بھی ہے۔ اللہ اگر خالق ہیں اس لیے ان کا سب سے بڑا حق ہے، موجد ہیں، وجود دینے والے ہیں اس لیے ان کا سب سے بڑا حق ہے، تو والدین ذریعہ خلق اور ذریعہ وجود ہیں اس لیے ان کا سب سے بڑا حق ہے۔ تو اسی واسطے والدین کے حق کو ادا کرنا ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے کہ جس کے لیے کوئی لائن نہیں کھینچی جا سکتی کہ صاحب اس سے آگے ہم کو نہیں جانا، یہ سوائے اس ایک کنڈیشن کے، صرف اس ایک شرط کے، اللہ کا حق اس سے متاثر نہ ہوتا ہو، اس لیے کہ نمبر 1 پر تو اللہ ہی کا حق ہے، نمبر 2 پر ماں باپ کا حق ہے، نمبر 2 کے حق کو اس کنڈیشن سے اور اس شرط سے آزاد نہیں کیا جا سکتا کہ نمبر 1 کے بھی چاہے حقوق پامال ہو جائیں تب بھی نمبر 2 کے حق ادا ہی ہونے ہیں۔ اسی کو سورہ لقمان میں فرمایا گیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں، اس پر وہ محنت کریں اور زور لگائیں کہ ان چیزوں کو کہ جس کے تعلق سے تمہارے پاس کوئی علم نہیں کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اس کا مطلب یہ حقیقت ہی نہیں، تو اس بات پر تمہیں مجبور کریں کہ تم شرک کرو، تو پھر اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن کیا اطاعت نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ بالکل ہی زندگی کا رخ چینج ہو گیا، ان کا رخ اگر ایسٹ کو ہے تو ہمارا رخ ویسٹ کو ہو گیا، لہذا یہ کہ اب کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، اس کے کوئی حقوق نہیں، کوئی تقاضے نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، صرف اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ ہوگی کہ جس سے اللہ کا حق متاثر ہو رہا ہے، بقیہ ساری باتوں میں اس کے باوجود کہ وہ شرک پر مجبور کر رہے تھے صرف اس حد تک اطاعت نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اور اس کے باوجود، یہ دونوں لفظ یاد رکھیے، اس کے علاوہ اور اس کے باوجود کہ وہ شرک پر مجبور کر رہے تھے، ان کی دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ قاعدے اور ضابطے اور معروف طریقے پر اور اچھے طریقے پر معاملہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ ہے اسلامی تعلیم والدین کے تعلق سے۔ پھر کیا یہ محض ایک فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے؟ بالکل صحیح ہے، فریضہ ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے تو یہ ہے اگر کسی کو اپنے رزق میں خیر اور برکت چاہیے تو والدین کی اطاعت کرے۔ ٹھیک اس کے اب الٹا یہ ہے کہ اگر والدین کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور معاملات کی سزا کو قیامت کے لیے ملتوی کر سکتا ہے، اور قصور اور برائیوں کی سزا کو قیامت تک کے لیے پوسٹ پون کر سکتا ہے، دنیا میں سزا نہ دے، لیکن والدین کے ساتھ زیادتی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہوا، اور آخرت میں جو سزا ہوگی اس کو تو ظاہر ہے کہ دیکھنے سے معلوم ہوگا کیا سزا ہوگی۔ جہاں تک اس کے لیے حسن سلوک کے اجر اور جزا کا تعلق ہے، اس کے لیے تو فرمایا گیا کہ والدین کے
قدموں والدین کی باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت. تو ظاہر ہے کہ اسی شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے کہ اللہ کے حقوق متاثر نہ ہو رہے ہیں. وہ شرط ہر جگہ چلے گی اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے, ماں نے سمجھی ہوئی ہے. یہ ہے والدین کے حقوق کا معاملہ. فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے احسان کی. لفظ احسان پر میں گزشتہ ہفتے بول چکا ہوں. حملته امه کرہا ووضعته کرہا. دلیل ان کے والدین کے جو ہے, جہاں اور دلائل ہیں والدین کے حقوق کی یا ان کے ساتھ احسان کرنے کی, اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. یہ ہے دلیل. تو فرمایا کہ اٹھایا ہے اس کو اس کی ماں نے تکلیفوں کے ساتھ. کرہن, کراہیت, ناگواری. کتنی وہ حالتیں پیش آئی ہیں اس پریگنینسی کے زمانے میں, حمل کے زمانے میں, جو تکلیف کی تھی, لیکن اس تکلیف کے باوجود دل کی خوشی بھی تھی کہ ایک بچہ ہے جو پرورش پا رہا ہے. تو یہ ایک احسان ہے اس کا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور پھر اس نے جنا بھی ہے اس کو تکلیف کے ساتھ. دوسرا مرحلہ آیا تو وہ بھی تکلیف کا ہے. تیسرا مرحلہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا, ایک دن دو دن کا کھیل نہیں ہوا ہے, 30 مہینے لگے ہیں. 30 months کنٹینیو اس تکلیف کو اٹھانے میں. کس طرح؟ اس کا حمل, پریگننسی, اور وفصالہ, اور اس کا دودھ چھوٹنا. 30 مہینے کا یہ کام ہے, یہ پیریڈ ہے. تو 30 مہینے تک جس نے یہ تکلیف اٹھائی ہے, تم اس کا حق ادا کرنا چاہو گے کہ نہیں چاہو گے؟ تمہارے اوپر اس کا کوئی حق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہاں یہ بتلائے گی. اچھا, بات ہو رہی والدین کی اور تکلیف گنائی جا رہی ہے ماں کی. اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ احسان دونوں کے ساتھ ہوگا, مگر یہ ذہن میں رہے کہ ماں کا حق باپ سے بڑھ کر ہے, خدمت کرنے میں, احسان کرنے میں. اسی لیے ماں کا ذکر صراحتاً آیا کہ ماں نے تکلیفیں اٹھائیں. تکلیف تو باپ بھی اٹھاتا ہے, کما کر لانا, یہ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. لیکن ماں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو لایا جا رہا ہے. کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم سمجھو کہ پھر حق بھی اسی کا زیادہ ہوگا, ماں کا. اور یہاں تین مرتبہ ذکر آیا ماں کا اسی آیت میں, آپ غور کریں تو. ایک تو یہ کہ حملتہ امہ, ماں نے اس کو اٹھایا ہے, یعنی حمل, پریگننسی, ایک دفعہ ماں کا ذکر آیا. دوسری مرتبہ ذکر کیسے آیا؟ ووضعتہ, پھر اس نے اس کو جنا. ماں کا ذکر دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہے. اس کے بعد وحملہ وفصالہ, اس کو اٹھانا, حمل, اور پھر اس کا دودھ پلانا. یہ تیسری مرتبہ ذکر آیا. تو ایک آیت میں باپ کا ذکر ایک مرتبہ آیا ہے اور ماں کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہی بتلانے کے لیے کہ ماں کی خدمت اور سلوک میں 13 حق ہے, 3 گنا حق ہے باپ سے. اسی کو حدیث نے واضح کیا. ایک صحابی نے, نوجوان نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, میرے پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ حق خدمت. کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. انہوں نے پھر کہا میرے اوپر حق کس کا زیادہ ہے اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ, اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر چوتھی مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا اس کے بعد میرے اوپر حق کس کا زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا. تو آیت میں 3 مرتبہ تذکرہ ہے. ہم نہ سمجھتے کہ 3 مرتبہ تذکرہ کیوں ہوا آیت میں, یہ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے. حدیث نے کھولا ہے. یہاں اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہ ہو تو قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. ان باریکیوں کو کون سمجھے گا؟ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یکفینا کتاب اللہ, ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں. وہ بے وقوف ہیں, وہ اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہیں, اپنے کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. نہ قرآن سمجھ میں آئے گا, نہ قرآن سے مسئلہ نکلے گا, نہ ہم کو عمل کی پریشانی ہوگی. یہ ہے ساری بات.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ قرآن کے سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا قرآن۔ تو یہ نقطہ کھلتا ہی نہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم تک نہ پہنچتی۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اب جو غور ہوا آیت میں تو معلوم ہوا یہاں 3 مرتبہ ذکر ہے، تو تیرا حق ہے۔ تو یہ ماں کا معاملہ ہے۔ جہاں تک اس میں حق کا تعلق ہے، ماں اور باپ دونوں کا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ایک ہے حق خدمت کا، اس میں تو ماں مقدم ہوگی، ایک ہے حق اطاعت کا، اس میں باپ کو مقدم رکھا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدمت کس کی جاتی ہے؟ جس کو ضرورت ہو اسی کو خدمت تو کریں گے، اور ضرورت کس کو ہوگی؟ جو کمزور ہو۔ ماں چونکہ خلقی اعتبار سے کمزور بھی ہے، باپ کے مقابلے میں خدمت کی ضرورت مند بھی وہی زیادہ ہے، اس لیے خدمت میں تو اس کو مقدم رکھیں گے۔ اور اطاعت کس کی جائے؟ جس کے فیصلے زیادہ بہتر ہونے کی توقع ہو، سمجھ میں آیا؟ عام حالات میں تو چونکہ باپ کے قوا بہتر ہیں، یہ ساری بات جو ہے ہم اس ماحول میں بیٹھ کے اگر سوچیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ابا تو بعض دفعہ روٹی پکاتے ہوتے ہیں، اما جان آفس میں کام کرتی ہوتی ہیں، کیا سمجھ میں آئے گا ہم کو؟ اگر وہ ماحول ہو کہ صاحب باپ ہے اور اس کا جو کام ہے وہ کام کر رہا ہو، کیا کام ہے باپ کا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یہ ہے ایک مرد کا کام۔ مرد کا کام جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو اسے یورپ نے الٹا کر دیا ہے کہ تم وہ کام کرو جو پہلے عورت کیا کرتی تھی، اور عورت کو کہا کہ تم وہ کام کرو جو مرد کیا کرتا تھا، اس کا نام مساوات رکھا۔ مرد کی ذمہ داری ہے محنت کرے، پسینہ بہائے، سمجھ میں آیا؟ مشقتیں جھیلے، کما کر لائے، اور لا کر کے گھر میں جو کمزور ہیں ان کو کھلائے۔ ان کمزوروں کے اندر عورت بھی خلقی اعتبار سے کمزور ہے، اس کو کھلائے، اس کے نخرے اٹھائے، جائز معاملات کے اندر اس کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے محنتیں کی ہیں اور ان محنتوں کے دوران اس کو تجربہ ہوا ہے، دنیا دیکھی ہے اس نے، اس کے فیصلے عام حالات کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوں گے بنسبت ایک عورت کے جو بیچاری ویسے بھی کمزور ہے، دنیا دیکھی نہیں ہے، تجربہ بھی اس کو زیادہ نہیں ہے دنیا کے معاملات کا۔ اس لیے کہا گیا، اس کے یہ معنی نہیں کہ نافرمانی کیجئے ماں کی، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں مقدم کرنے کی بات، پرائرٹی دینے کی بات علماء کہتے ہیں۔ خدمت میں پرائرٹی دی جائے گی ماں کو، اطاعت میں پرائرٹی دی جائے گی باپ کو، یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ ظاہر ہے شریعت اسلامیہ کے یہ خوبی اور کمال کی بات ہے۔ ایسا بیلنس رکھتے ہیں لوگوں کے اندر، معاملات کے اندر کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ آ رہا ہے کہ یہ 30 مہینے کا تذکرہ ہے کہ حمل اور فصال فصل سے، فصل کے معنی جدا ہونا۔ کیا جدا ہونا؟ دودھ کا چھوڑانا جو ہے، دودھ پلانا جو، وہ مراد ہے فصال سے۔ تو اس میں 30 مہینے بتائے گئے ہیں۔ کیا اس کو کسی طرح سے اینالائز اگر کیا جائے، اس کو واضح کیا جائے تو کتنی مدت کس کے لیے؟ 30 مہینے تو ٹوٹل مدت ہے حمل کی اور دودھ پلانے کی۔ تو جہاں تک قرآن حکیم کا تعلق ہے، قرآن حکیم میں ایک جگہ دودھ پلانے کی مدت کو متعین کیا گیا ہے اور فرمایا کہ والوالدات، سورہ بقرہ کے اندر، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة۔ والدہ جو ہیں، مائیں، اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں جن کا یہ ارادہ ہو کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 2 سال دودھ پلائیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو 2 سال کتنے مہینے ہوتے ہیں 2 سال کے؟ 24 مہینے۔ تو 30 مہینوں میں سے 24 مہینے تو اس آیت نے نکال دیا اور متعین کر دیے کہ یہ حمل کے مہینے، اس کا دودھ پلانے کے مہینے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جب 30 میں سے 24 گئے تو کتنے رہ گئے؟ 6۔ معلوم ہوا کہ حمل کے 6 مہینے، حمل کے 6 مہینے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہو گئے کہ 6 مہینے کے اندر اگر بچہ پیدا ہو تو یہ اسی شخص کا کہلائے گا کہ جس شخص سے اس عورت کا نکاح ہوا ہے، اسی کا کہلائے گا۔
نکاح کے بعد 6 مہینے کے بعد بچہ اگر ہو گیا تو اس میں کوئی شک اور شبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس شخص کا ہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے زمانے کا مطلب ان کے زمانہ خلافت میں، ایک کیس آیا اور ایک شخص نے اپنی عورت کے تعلق سے یہ کیس کیا، اپنی بیوی کے تعلق سے، کہ میں نے اس سے شادی کی، شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کا بچہ ہوا، اس مطلب یہ کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ حضرت عثمان، عام طور پر تو بھائی آپ جانتے ہی نا بھائی 9 مہینے میں ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ عام طور پر تو 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے بچہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8.5 ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 ہو جائے، 7 تک بھی پہنچتی ہے بات، اسے 7واں ہم لوگوں کے یہاں کہتے ہیں، عام طور پر تو یہ تو 6 مہینے کو لوگ نہیں سمجھتے، بلکہ آج کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے 28 ہفتوں میں پیدا ہوتا ہے، تو 28 پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ اس مکمل ہو جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو سکتا ہے، اتنا مکمل ہو جاتا ہے وہ 28 ہفتوں میں، تو 28 ہفتے کو تو 6.5 مہینے بنتے ہیں، نہ کہ 6 مہینے۔ تو یہ بات جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دے دیا یہ زنا ہوا ہے، لہذا اس عورت کے اوپر حد نافذ کر دی جائے، اور چونکہ عورت شادی شدہ ہے لہذا اس کو سنسار کیا جائے، یہ فیصلہ دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، وہ بھاگے ہوئے آئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ نے کیا فیصلہ دیا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا، کہ آپ نے کیسے فیصلہ دے دیا زنا کا؟ انہوں نے کہا 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، اور کیا اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے شادی کے 6 مہینے کے بعد؟ انہوں نے یہی آیت پڑھ دی، انہوں نے کہا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 30 مہینے ہیں حمل کے اور فصال کے، اور دوسری آیت میں 2 سال بتائے ہیں جس کے 24 مہینے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 6 مہینے جو ہوں گے وہ حمل کے ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، اور فوراً واپس بلایا اس عورت کو اور بلوا کر اپنا فیصلہ واپس لیا اور کہا کہ یہ بچہ شوہری کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر کا تو نہیں لیا میں نے، حضرت علی کا میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے جا کر کہا، اچھا تو ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ۔ تو اس سے یہ ہے کہ 6 مہینے کی مدت، مگر یہاں میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ڈاکٹروں کے اپنے اصول کے اعتبار سے مثلا 6 مہینے کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتا مثال کے طور پر، تو شریعت کیسے کہہ رہی ہے 6 مہینے کی مدت؟ اس میں ایک نقطہ بتا دوں، نقطہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ ذرا سی کمی زیادتی کی وجہ سے کسی کا نسب بگڑ جائے، نسب کی حفاظت اسلام کو بہت پسند ہے، سمجھ میں آیا نہیں بات؟ تو 15 دن کا ہی تو فرق ہے، 2 ہفتے کا مطلب 15 دن، تو 6.5 مہینے میں اگر ڈاکٹری اصول سے ہی مکمل ہو کر پیدا ہونے کے قابل ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ 6 مہینے، تو 15 دن کا فرق ہے۔ یہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ 6 مہینے کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ 15 دن کے فرق کی وجہ سے ایک بچے کو حرام کا بچہ کہہ دیا جائے، ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب دنیا میں تو کوئی یوں نہیں بتا سکتا کہ ٹھیک ڈیٹ اور ٹائم جو ہے وہ فکس کر کے بتا دے فلانی تاریخ اور فلانے ٹائم کو ہی پریگننٹ ہوئی ہے، ایک آئیڈیا کیا جا سکتا ہے فلانے ہفتے میں یا فلانے مہینے میں، یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اگر 6 مہینے کو رکھا گیا ہے، ورنہ میڈیکل سائنس کو جو معلوم ہے اللہ میں کو تو اس سے پہلے معلوم ہے کہ کتنی مدت ہونی چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر سوائے ایک قول جو امام ابو حنیفہ کا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت میکسیمم زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک قول ملتا ہے اور وہ یہ کہ 30 مہینے 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت۔ دلیل امام صاحب کی یہی آیت ہے، امام ابو حنیفہ کی ایک قول، 2 قول نہیں کہہ رہا ہوں میں نے کہا ایک قول کا جب لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے 2 باتیں آ رہی ہیں۔ ایک قول میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میکسیمم لمٹ کیا ہے زیادہ سے زیادہ مدت دودھ پلانے کی بچے کو، وہ 30 مہینہ یعنی 2.5 سال۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی آیت ہے۔ آپ اس آیت کو پھر پڑھیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانًا کے بعد
حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اٹھایا اس کو ماں نے تکلیف کے ساتھ اور اسی طرح سے اس کو جنا بھی تکلیف کے ساتھ۔ پھر جو آیت ہے وحملہ وفصالہ، اس حمل کے ترجمہ وہ پریگننسی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں حمل کے معنی گود میں اٹھا کر رکھنے کے ہیں۔ جو بچے کو دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں گود کا بچہ ہے۔ حمل سے مراد یہاں گود میں رکھنا ہے، اور فصال سے مراد تو سب کے نزدیک دودھ کا چھوٹنا ہے، تو لہذا 30 مہینے کی مدت ہے ان کے نزدیک، مگر صرف ایک قول ہے، اور بقیہ کوئی اماموں میں سے، تینوں اماموں میں سے کوئی نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں 2 سال ہے، قرآن شریف کی دوسری آیت میں 2 سال کی تصریح ہے، سمجھ میں آیا؟ بس ختم ہو گئی بات، اس سے زیادہ نہیں۔ امام صاحب اس قول میں اس آیت کا جواب یہ ہے کہ 2 سال کہا تو ہے، مگر یہ تو نہیں کہا کہ 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتے، 2 سال کہاں ہے، اور اس سے آگے ایک لفظ جس کو آیت کا میں نے حصہ اس کو چھوڑا تھا، میں نے کہا جب ضرورت پڑے گی جب پڑھوں گا میں اس آیت کو، پھر میں پڑھتا ہوں سورہ بقرہ والی جس میں 2 سال کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، والدہ مائیں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں اگر وہ اس کو مکمل پورا دودھ پلانا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ یہاں پہلے میں اس بات کو بتا دوں، دودھ پلانا ماں کو چاہیے ضرور، مگر ماں کے لیے واجب نہیں ہے، یہ میں بتا دوں، سمجھ میں آیا؟ واجب نہیں ہے۔ اگر ماں کہے میں نہیں پلاتی تو بالکل یہ ہے کہ پھر اس صورت میں اگر گھڑے سے گھڑا بھرنے والی بات ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جتنے ضروری حقوق ہیں وہی شوہر صاحب ان کو دے رہے ہیں، اور جتنے ضروری واجبات ان کی ہیں وہ اتنی ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں گھڑے سے گھڑا بھرنا۔ تو یہ ہے، تو پھر عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ بعض دفعہ مرد اپنے مطلب کے مسائل یاد رکھتے ہیں اور بعض دفعہ عورتیں اپنے مطلب کے مسائل یاد رکھتی ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اس وقت کے لیے جب گھڑے سے گھڑا بھرا جا رہا ہو، لیکن اگر دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ معروف طریقہ اختیار کیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، پھر تھوڑی دیکھا جاتا ہے تیرا حق کیا اور میرا حق کیا، پھر تو دونوں کا مشترک حق ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا دیجئے تو نہ یہ انگلی کا پتہ چلے گا نہ اس کا، یہ مطلب ہے۔ گھی کیا میں گیا، ہمارے یہاں مثال ہے بھئی گھی کیا میں گیا، کھچڑی میں، کھچڑی کیا میں گئی گھی میں۔ یہ شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں، یہ ایک زمانہ تھا اصلی گھی کھچڑی میں ڈال کر کھانے کا، یہ اس زمانے کی ایک محاورہ ہے کہ بھئی گھی کہاں گیا، کھچڑی میں، کھچڑی کہاں گئی، گھی میں، ہے کہ نہیں بات یہ؟ تو اگر یہ زندگی ہو عورت اور مرد کی، تب تو نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی کہاں گھی اور کہاں کھچڑی، نہیں دیکھا جائے گا عورت کا حق کیا اور مرد کا حق کیا، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے زندگی گزر رہی۔ لیکن اگر کہیں فرق پڑ جائے تب یہ مسائل آتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ والدہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر اب یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو وہ آیت کا وہ حصہ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر ماں دودھ پلائے اور یوں کہے کہ مجھے دودھ پلانے کے مدت کا مجھے خرچہ دیجئے، تو 2 سال تک خرچہ ملے گا، میکسیمم 2 سال تک۔ 2 سال کے بعد اگر دودھ پلانا پڑ رہا ہے یا پلانا چاہتی ہے تو اس کا کوئی خرچہ باپ کے ذمہ نہیں۔ تو یہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ یہاں مسئلہ خرچہ کیا ہے، اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ 2 سال میکسیمم مدت دودھ پلانے کی ہے اور 2 سال تک ہی خرچہ ملے گا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ 2 سال سے زیادہ پلا ہی نہیں سکتا، یہ ہے امام صاحب کی دلیل۔ میں نے یہ ساری تفصیل اس لیے بتلائی ہے کہ بعض تفسیروں میں آپ پڑھیں گے تو یہ سارے دلائل شاید نہ ملیں گے۔ امام صاحب آپ کہیں گے امام صاحب نے معاذ اللہ کیا بے وقوفی کی ہے جو اتنی ویسی کہہ کے چلے گئے؟ نہیں، امام صاحب کے پاس بھی دلیلیں ہیں اس بات کے لیے، مگر میں نے کہا بقیہ 3 ائمہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس 2 سال کا ہے آیت میں تذکرہ، ہم 2 سال ہی رکھتے ہیں۔ مگر میں نے کہا اس سے فائدہ ہوا، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ جو فقہا کا اختلاف ہے اس کو مت سمجھیے کہ محض ایک جہالت بے وقوفی، بلکہ اس میں بھی ایک رحمت ہے۔ اس سے مسائل کیا نکلے؟ مسائل یہ نکلے کہ اگر 2 سال کے بعد تک دودھ پلانے کی ضرورت کہیں پیش آ جائے، بچہ بہت کمزور ہے مان لیجئے، تھوڑی دیر کے بعد سے وہ دوسری غذا کو ہضم نہیں کر سکتا، امام صاحب کے اس اجتہاد کی وجہ سے تو کیا ہوگا، حرام نہیں ہوگا دودھ پلانا، ناجائز نہیں ہوگا دودھ پلانا، جبکہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس سے اگر بعد میں کسی نے دودھ پلایا تو ناجائز ہوگا، اس مسئلہ کے اعتبار یہ تو ایک ہوا۔ مگر
جہاں تک اس کا تعلق ہے بھائی اجرت دینے کا، وہ 2 سال سے زیادہ کی اجرت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہ آیت نے اس کو کھولا اور دوسرے فقہا اس مسئلے کو لے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہیں فوائد اس اجتہاد کے۔ بہرحال تو یہاں ہوا کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ کا چھڑانا اس کے لیے 30 مہینے لگے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی۔ حقوق کے سلسلے میں 2 کردار سامنے لائے جا رہے ہیں، 2 قسم کے آدمی جن کے 2 مختلف کیریکٹر ہیں والدین کے سامنے لا رہے ہیں۔ فرمایا ایک تو وہ شخص ہے کہ جب اپنی جوانی کو پہنچا، اشد شدت کے معنی شدید کی جمع ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ سختی کو پہنچا۔ سختی کب آ جاتی ہے پوری مکمل؟ جب انسان جوان ہوتا ہے، مراد ہے جوانی۔ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ جوانی کو پہنچ جائے، وبلغ 40 سنہ، اور جوانی بھی نوجوانی نہیں بلکہ جوانی بھی انتہا کو پہنچ جائے، 40 سال کی عمر جو ہے وہ جوانی کی انتہا کی ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ادھیڑ بن جاتا ہے، جوانی میں فرق آنے لگتا ہے۔ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور پہنچ جائے 40 سال کی عمر کو۔ اصل میں عمر کے 3 مرحلے ہیں، ایک تو بچپن، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا، ادھیڑ کو اگر آپ الگ نہ کریں تو 3 مرحلے ہیں۔ جہاں تک بچپن کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تو نہ علم نہ عقل نہ شعور نہ سمجھ، یہ تو کچی عمر ہے۔ اور جہاں تک جوانی کا تعلق ہے، اس کو تو کہتے ہیں جوانی دیوانی، اس میں انسان کی صحت اور تندرستی تو ہے، جذبات ہیں، مگر جذبات عقل پر غالب رہتے ہیں، یہی ہے دیوانی ہونے کے معنی۔ عقل حاکم نہیں ہوتی بلکہ جذبات حاکم ہوتے ہیں، یہ عام قاعدہ ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی استثناء ایگزمپشن ہو وہ بات الگ ہے۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے، یعنی 40 کے بعد کا مرحلہ جو ہے، جب بڑھاپے کی ابتدا شروع ہوتی ہے، تو یہاں صورت کیا ہوتی ہے؟ اس میں بھی پھر 2 مرحلے ہیں، آپ یہاں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک ادھیڑ ہے اور ایک جو ہے بالکل بڑھاپا۔ اس میں جو جہاں تک 40 کے بعد کا ہے، اس میں یہ ہے کہ قوت تو اپنی جگہ آ کر ٹھہر گئی ہے، مگر عقل مکمل ہو گئی ہے، عقل حاکم ہے اور جذبات جو ہے وہ محکوم ہیں یہاں آ کر کے 40 سال کی عمر میں۔ اسی واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام طور پر اسی عمر میں نبوت ملی ہے، کیونکہ جذبات جو ہیں وہ غالب نہیں ہیں بلکہ عقل غالب ہے، اس واسطے اس وقت آ کر انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ بس عقل کیا بلکہ ہر چیز جو ہے وہ مغلوب ہی ہو جاتی ہے۔ اسی کو قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، پھر ان کو ایک بدترین درجے عمر کا جو ہے ہم اس میں اس کو لے جا کر دھکیل دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ جو علم پہلے سے تھا وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، سب چیز بھول جاتا ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، مزید علم حاصل کرنے کے لیے جو صلاحیت اور قوت درکار ہے وہ جواب دینے لگتی ہے۔ اس کو کہا گیا کہ یہ ذلیل ترین عمر کا حصہ ہے۔ اسی سے پناہ چاہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ مجھے اس عمر سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ جس عمر میں یہ صورت ہو جائے۔ تو اب 40 سنہ جو ہے 40 سال کی عمر، یہ عمر عقل کے مکمل ہونے کی، قوا کے مکمل ہونے کی ہے۔ اس وقت کا فیصلہ جو ہے وہ عام طور پر صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ اس وقت آ کر کے کیا اس کا عمل ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جذبات میں نہیں، عقل سے فیصلہ ہے اس کا۔ کیا ہے؟ قال رب اوزعنی، اس عمر میں پہنچ کر کے وہ کہتا ہے خدا بندہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر مہربانیاں جن کے ذریعے سے فرمائی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر بھی آپ نے جو مہربانیاں فرمائی ہیں میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وان عامل، تو والدین کا یہاں تذکر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ فوراً ذہن ماں باپ کی طرف ضرور جانا، اس لیے کہ ماں باپ ذریعہ ہیں وجود کا۔ اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں، وہ نیک عمل جس سے آپ راضی ہوں۔ یہ ایک بہت اہم شرط ہے، جس سے آپ راضی ہوں۔ دنیا کی نظر میں کوئی کتنا بھی اچھا عمل ہو، لیکن اگر اللہ کے یہاں وہ مقبول نہ ہو، کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں اس کی۔
اللہ کے ہاں اس عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، خوب سن لیں، دو شرطیں ہیں، سارے بزرگ اس پر متفق ہیں، اسلام کی پوری تعلیمات اس پر جو ہے وہ شاہد ہے، اور وہ کیا؟ دو شرطیں ہیں عمل کے مقبول ہونے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطبات ہیں، تقریریں، ان کو پڑھ لیجئے، اور بزرگوں اور صوفیاء کی تقریریں پڑھ لیجئے۔ دو شرطیں کیا؟ ایک تو یہ کہ اخلاص للہ، اخلاص ہونا چاہیے، دنیا داری نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے ہو وہ عمل۔ دوسری شرط یہ ہے سنت کے مطابق ہو۔ سمجھ میں آئی؟ یہ دو شرطیں ہیں، شریعت کے مطابق بھی کہہ سکتے ہیں، سنت اور شریعت دو الگ الگ چیزیں نہیں، شریعت کے مطابق ہو۔ اگر اس ہمارے کسی عمل میں اخلاص نہیں ہے، شریعت کے مطابق مثلا ہے، تب بھی مقبول نہیں۔ اخلاص ہے مگر شریعت کے مطابق نہیں، تب بھی عمل مقبول نہیں۔ چل جائے کہ نہ اخلاص ہو نہ شریعت کے مطابقت ہو، وہ عمل کہاں سے مقبول ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ اور اخلاص میں یہ بات شامل ہے ایمان ہو، یہ بات ضرور شامل ہونی چاہیے۔ کوئی شخص اخلاص کے معنی یہ سمجھے کہ صاحب وہ ایمان ضروری نہیں، ظاہر نہیں، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل نہیں مقبول ہوتا، وہ اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وان عمل صالحا ترضا، میں وہ عمل کروں نیک بھی، اور وہ کہ جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، یعنی قاعدے ضابطے کے مطابق ہو وہ عمل۔ واصلح لی ذریتی، اب اگر خود کو یاد رکھا اور اپنے اصول کو یاد رکھا، اصول سے مراد جڑ کیا ہے انسان کی؟ والدین۔ تو اصول کو یاد رکھا تو فروع جو ہے، برانچز، اس کو بھی تو یاد رکھے، یہی انسان کی خوبی کی بات ہے۔ تو اس لیے ہوا، اور میرے لیے میرے نسل کے اندر، میری اولاد میں اصلاح فرما دیجئے۔ سمجھ میں آیا؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے اولاد میں بھی اصلاح فرمائیے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ وہ صحیح راستے پر چلے۔ تو میری اصلاح، میرے والدین جو ہیں وہ ان کی بہتری، اور میری اولاد کی بہتری، سب کی بہتری کی دعا ہو رہی ہے۔ وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ ہے اس شخص کی دعا کہ جس کی عقل مکمل ہے۔ ایک تو یہ کردار ہوا، اس کے مقابلے میں دوسرا کردار جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس جگہ 12:45 ہو گیا۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
वलिकुल्ल दरजातुम मिम्मा आमिलू वलियुवफ्फियहुम अअमालहुम वहुम ला युज़लमून वयौम युअरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद्दुन्या वस्तमतअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि वबिमा कुन्तुम तफ़्सुक़ून वज़्कुर अख़ा आद इज़ अंज़र क़ौमहु बिलअहक़ाफ़ वक़द ख़लतिन नुज़ुर मिन बैनि यदैहि वमिन ख़ल्फ़िहि अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम क़ालू अजि'तना लितअफ़िकना अन आलिहतिना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व उबल्लिग़ुकुम मा उरसिलतु बिहि वलाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून फलम्मा रअवहु आरिदन मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिहि रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा मक्कन्नाकुम फ़ीहि वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफ़इदा वजअलना लहुम समअन वअबसारा वअफ़इदतन फमा अग़ना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफ़इदतुहुम फमा अग़ना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफ़इदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाहि वहाक़ बिहिम मा कानू बिहि यस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाह। गुज़िश्ता आयत में आमाल और अखलाक के ताल्लुक़ से एक किरदार पेश किया गया था। एक शख्स वो है
کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے، خاص طور پر جب وہ پکی عمر کو پہنچ جاتا ہے، سمجھ کی عمر کو، جو 40 سال جس کو بتلایا گیا، تو اس وقت وہ جہاں اپنے نفس کی فکر کرتا ہے، اپنے والدین کی بھلائی بھی چاہتا ہے، اپنی اولاد کی بھی خیر خواہی چاہتا ہے۔ ایک کردار تو یہ۔ مفسرین یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر اتری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، یعنی خاص طور سے کہ معنی یہ ہے کہ اس میں خصوصی اشارہ ان کی طرف ہے، ایک کردار اس شخص کا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا جب ان کی تقریباً عمر 40 سال ہونے کو آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنے ہی چھوٹے تھے، ڈیڑھ سال کی چھوٹائی تھی۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اسی کچھ عرصے کے بعد انہوں نے قبول کر لیا، تو خود انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اپنے والدین کے لیے بھی کوشش میں لگے رہے۔ آخر کار ان کے والد جو قحافہ جن کا نام تھا، ابو قحافہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا، ان کی اہلیہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کی اولاد نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ان کی دوسری صاحبزادی ہیں، تو خود مسلمان، ان کے والدین مسلمان، ان کی اولاد مسلمان۔ ایک کردار تو یہ ہے۔ 40 سال کا کی عمر کا جہاں تک تعلق ہے، میں اس پر گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی اس کی کیا خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ مفسرین ایک دور تابعین کے کسی، غالباً قتادہ رضی اللہ عنہ کا، یہ ان میں سے کسی کا، مجاہد یا قتادہ، مجھے یاد پڑتا ہے قتادہ ہی کا قول ہے، تو انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ انسان کی جو عمر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خصوصی مہربانی کی ابتدا 40 سال کی عمر سے ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 40 سال ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے لیے حساب کو آسان فرما دیتے ہیں، اور جب 60 سال کا کوئی ہو جائے تو پھر اس کے جو یہ ہوتا ہے کہ آئندہ اس کی جو برائیاں ہیں، سیئات، ان کو نہیں لکھا جاتا، حسنات جو ہیں ان کو لکھا جاتا۔ اور جب کوئی 80 سال کا ہو جائے، 70 سال کا ہو جائے، تو پھر یہ کہ اس کی جو پچھلے خطائیں ہیں، سیئات، ان کو معاف کیا جاتا۔ اور جب 80 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان میں اس کا نام اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قیدی ہے زمین کے اندر۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کسی بندے کے ساتھ، اور اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی ہوں گی، بڑے جو گناہ ہیں وہ نہیں کیے، ایمان ہے، اعمال صالحہ کی فکر کرتا ہے۔ اب اس میں جن سے تھوڑی خطائیں ہوتی ہیں، بندہ بشر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ دنیا ہی میں معاملہ کرتے ہیں۔ دنیا سے جب جاتا ہے تو پاک صاف ہی جاتا ہے، وہاں اس کو کسی اور صفائی اور ستھرائی کے لیے کسی اور تدبیر کی ضرورت نہیں، وہ دنیا سے صاف ستھرا ہو کے جاتا۔ تو اس لیے 40 سال کی عمر سے پہلے ہی دراصل اپنے کو تیار کر لینا چاہیے ان نعمتوں کے لیے کہ جن کی ابتدا 40 سال کی عمر سے ہونے جا رہی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ سوجھ بوجھ والے ہیں وہ لوگ، ان میں خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار یہی ہے۔ ان کے لیے فرمایا کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہم نے بہترین عمل کو قبول کیا، ہم قبول کر لیتے ہیں، اچھائیاں قبول ہو رہی ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی جہاں تک سیئات کا تعلق ہے،
ہم اس سے تجاوز کرتے ہیں. تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گرفت نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہے تجاوز کرنا. تجاوز کہتے ہیں بیانڈ کسی چیز کے جانا، اس کو تجاوز کہتے ہیں. آپ نے ایک لمٹ مقرر کر دی یہاں تک، اس سے آگے جانے کو تجاوز کہتے ہیں، عبور جس کو کہتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی سیئات سے تجاوز کر جاتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم اس پہ ٹکتے نہیں، ٹھہرتے نہیں کہ پکڑیں، گرفت کریں، یہ ہو. تو یہ 40 سال کی عمر پہ جو بندہ پہنچ گیا اور اس کی زندگی اس طرح کی ہے، ان کے لیے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، اور ان کو ہم جنت والوں میں شمار کر دیتے ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا تھا. کانوا یوعدون، صدق کا لفظ اس میں اشارہ ہے کہ اعمال کے جو سچے ہیں انہی کے حق میں اللہ کا وعدہ سچا ہونا ہے. اللہ کا وعدہ تو ہے ہی سچا، مگر یہ کہ اس کا نفاذ